اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ آپ سب کی خدمت میں ولادت باسعادت جناب معصوم قم کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ بی بی معصومہ کی مختصراً تاریخ آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ نام فاطمہ، والد جناب امام موسی کاظم، والدہ نجمہ خاتون، ولادت 1 ذوالقعدہ 173 ہجری، وفات 10 ربیع الثانی 201 ہجری۔ آپ کی عمر مبارک 28 سال۔ آپ وہ بیوی ہے جو ایک امام کی بیٹی ہیں اور ایک امام کی بہن ہیں، امام موسی کاظم علیہ السلام کی بیٹی اور امام رضا علیہ السلام کی بہن۔ آپ امام موسی کاظم علیہ السلام کی اولادوں میں امام رضا کے بعد سب سے عظیم وہ بافضیلت تھی۔ یوں تاریخ نے امام موسی کاظم کی اولاد کی تعداد 37 بتائی ہے، 19 بیٹے اور 18 بیٹیاں۔ امام موسی کاظم کی بیٹیوں میں 4 کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ وسطیٰ اور فاطمہ اخریٰ۔ فاطمہ کبریٰ کو ہی معصوم قم کہا جاتا ہے، جو قم میں آرام فرما رہی ہے، اور فاطمہ صغریٰ باکو آذربائیجان میں مدفون ہے۔ فاطمہ وسطیٰ کی قبر اصفہان ایران میں ہے، اور فاطمہ اخریٰ کی قبر رشت ایران میں ہے۔ آپ اور امام رضا ایک ہی ماں، جن کا نام نجمہ خاتون سے ہیں۔ نجمہ خاتون کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ تاریخ اہل بیت میں یہ دوسری خاتون ہیں جن کو ام البنین کہا گیا، اور دوسری خاتون ہیں جن کو عالمہ غیر معلمہ سے پکارا گیا۔ آپ امام رضا علیہ السلام سے 25 سال چھوٹی ہیں۔ امام رضا کی ولادت 148 ہجری اور آپ کی ولادت 173 ہجری۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ امام رضا نے اپنی اس بہن کو مثل بیٹی پرورش کی۔ آپ نے 10 سال اپنے والد بزرگوار کی امامت میں زندگی گزاری، 173 سے 183 ہجری تک، اور 183 کے بعد اپنے بھائی امام رضا کی خدمت میں رہیں۔ آپ کی عظمت کے لیے ایک واقعہ میں بیان کر دوں کہ ایک مرتبہ ایک قافلہ کچھ سوالات لے کر مدینہ وارد ہوا امام موسی کاظم سے سوال پوچھنے کے لیے، لیکن جو وہ مدینے میں وارد ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ امام کسی سفر پہ گئے ہیں۔ کچھ دنوں تک انہوں نے انتظار کیا، پھر موسی کاظم کے گھر تشریف لائے اور دریافت کیا کہ امام کب تک واپس آئیں گے۔ جواب ملا کہ یہ تو نہیں بتایا جا سکتا کہ امام سفر سے کب واپس آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہم امام کی خدمت میں کچھ سوالات لے کے آئے تھے۔ تو اندر سے ایک کنیز نے کہا کہ امام کی بڑی صاحبزادی نے کہا ہے کہ آپ وہ سوالات ہمیں دیں، ہم انشاءاللہ اس کے جوابات آپ کو تحریر کر دیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے سوالات دے دیے اور جناب معصوم قم نے ان سارے سوالات کے جواب کو تحریر کیا اور ان تک پہنچا دیا۔ یہ مدینے سے واپس ہونے لگے اور مدینے سے باہر جیسے ہی نکلے، انہوں نے دیکھا کہ امام موسی کاظم علیہ السلام کا قافلہ لوٹ کر مدینے میں وارد ہو رہا ہے۔ انہیں بڑی خوشی ہوئی کہ امام کی زیارت نصیب ہوئی۔ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیان کیا کہ ہم فلاں مقام سے آئے ہیں آپ کی زیارت کے لیے،
اور ہم چند سوالات لے کے آئے تھے، لیکن آپ سے ملاقات نہ ہوئی تو ہم آپ کی بیٹی نے کہا کہ ہم اس کے جوابات بتا دیتے ہیں، تو انہوں نے جوابات تحریر کیے ہیں، ذرا آپ ان جوابات کو دیکھ لیں۔ امام موسی کاظم نے اس رقعے کو لیا اور جوابات کا مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرتے کرتے روایت یہ کہتی ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ کہا کہ تمہارا باپ تم پر فدا اور قربان ہو، یعنی اتنا ہی مکمل جوابات سے نوازا تھا کہ معصوم نے فرمایا کہ تیرا باپ تجھ پہ قربان ہو جائے۔ ناظرین، یہ بی بی کے حیات میں جو حکمران بنے، آپ کی جب ولادت ہوئی اس وقت بنی عباس کا ہارون رشید خلیفہ تھا 170 سے 193 ہجری تک، اور اسی نے آپ کے والد کو 183 ہجری میں زہر دیا، اور جس وقت امام موسی کاظم کو زہر دیا گیا اس وقت اس بیوی کی عمر 10 سال تھی۔ ہارون کے بعد امین خلیفہ ہوا، 4 سال تک اس نے حکومت کی، اور 194 سے 198 تک یہ خلیفہ رہا۔ اس کے بعد مامون خلیفہ ہوا، اور اسی کے دور میں آپ نے 201 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کو اپنے بھائی امام رضا سے بڑی محبت اور انسیت تھی اور عقیدت تھی۔ آپ کو معصومہ کا لقب خود امام رضا نے دیا تھا، اور امام کی بہن ہونے کو آپ فقر و مباحات جانا کرتی تھی۔ ایک بار کسی نے سوال کر دیا آپ کون ہیں، تو فرمایا میں معصومہ ہوں اور امام رضا کی ہمسیرہ ہوں۔ آپ امام رضا کو اپنی شناخت کی علامت جانتی تھی۔ جب امام رضا کو مدینہ سے مامون نے بلوایا تو آپ اپنے بھائی کے ساتھ نہ جا سکیں، 1 سال تک اپنے بھائی کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب 1 سال تک امام مدینے واپس نہ آئے تو اپنے اور بھائیوں اور بھتیجوں کے ساتھ آپ عازم سفر ہوئی، اور اتنا طولانی سفر اس بیوی نے صرف اشتیاق زیارت ولایت کے لیے برداشت کیا، اور مدینہ سے خراسان کی طرف کوچ کر گئیں۔ جب آپ کا قافلہ مقام ساوا سے گزر رہا تھا تو ساوا کے لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ موسی کاظم کی بیٹی اور امام رضا کی بہن کا قافلہ جا رہا ہے، تو یہ دشمنان اہل بیت تھے، انہوں نے اس قافلے پہ حملہ کر دیا، اور اس حملے میں امام موسی کاظم کی بہت سی اولادیں شہید ہوئیں، اور جناب معصوم قم کے سامنے ان کے بھائیوں کو ذبح کر ڈالا گیا۔ اسی غم میں یہ بیوی بیمار ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق یہ کہ خود اس بیوی نے کہا کہ مجھے قم لے چلو، چونکہ ہم نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ قم ہم خاندان اہل بیت کا مسکن ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب قم والوں کو یہ معلوم ہوا کہ امام رضا کی بہن کا قافلہ آ رہا ہے تو وہ استقبال کے لیے آئے، اور انہوں نے جب ملاقات کی اس وقت یہ حادثہ ہو چکا تھا، اور امام موسی کاظم کے 23 اولادیں، جس میں امام موسی کاظم کے فرزند اور ان کے فرزند تھے، شہید ہو چکے تھے۔ قم کا ایک نمائندہ جس کی شخصیت بہت ہی عظیم تھی، جسے تاریخ نے موسیٰ بن خزرج اشعری لکھا ہے، اس نے بی بی معصومہ کے اونٹ کی مہار تھامی اور قم کی طرف روانہ ہوا، اور اس بی بی کو اپنے گھر پہ ہی مہمان رکھا۔ 17 دن تک یہ بی بی قم میں بحیات رہی، اور 17 دن کے بعد اس دنیا فانی سے دنیا بقا کی طرف کوچ کر گئی۔ جس مقام پر بی بی ٹھہری تھی اور 17 دن تک اپنی زندگی عبادت الہی میں گزاری، وہ آج بھی وہ مقام محفوظ ہے، اور اسے بیت النور سے پکارا جاتا ہے، اور زائرین اس کی زیارت کے لیے جوق در جوق تشریف لاتے ہیں۔ وفات معصومہ کے بعد موسیٰ بن خزرج نے
انہیں اپنے باغ میں دفن کر دیا، اور یہ باغ وہی مقام ہے جہاں آج اس بیوی کا روضہ تعمیر ہے اور زیارت گاہ انس و جن بنا ہوا ہے۔ ناظرین، قم کی اہمیت دفن معصومہ سے پہلے بھی مانی اور قبول کی جاتی تھی۔ قم کو قم کیوں کہتے ہیں؟ اس کے لیے کئی روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ رسول معراج پہ جا رہے تھے، ایک ٹیلے پر شیطان کو بیٹھا دیکھا، رسول نے رک کے کہا قم، اٹھ جا اس جگہ سے، اور اسی وقت سے اس کا نام قم پڑ گیا۔ ایک دوسری روایت ہے کہ کشتی نوح نے یہاں قیام کیا تھا اور ٹھہراؤ کیا تھا، اس وجہ سے اس سرزمین کو قم کہتے ہیں۔ امام کا جب ظہور ہوگا تو اسی شہر کے زیادہ تر لوگ امام کی نصرت کو اٹھیں گے، اس لیے اس شہر کو قم کے نام سے پکارا جایا جاتا ہے۔ امام علی نے فرمایا تھا کہ میرا سلام اہل قم پر ہو، خدا انہیں پانی سے سیراب کرے، ہر آفت سے محفوظ رکھے، یہاں کی برائیوں کو اچھائی میں بدل دے۔ معصوم نے فرمایا ہے کہ جب دنیا میں فتنہ و فساد پھیل جائے تو تم قم چلے جانا، فتنہ و فساد کے دور میں بھی قم میں امن و امان رہے گا۔ امام معصوم نے فرمایا کہ ہر قوم کا ایک آستانہ ہے اور ہمارے محمد کا آستانہ قم ہے۔ امام صادق نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں 3 دروازہ قم کی طرف کھلتے ہیں۔ ناظرین، اسی سرزمین قم میں موسی کاظم کی لخت جگر معصوم قم دفن ہے، جن کی زیارت کے لیے بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، اور ان کی زیارت نامہ بھی معصوم سے ہی نقل ہوئی ہے۔ 2 غیر معصوموں میں 2 ایسی شخصیتیں ہیں جن کی زیارت معصوم سے نقل ہوئی ہے، ایک جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ایک جناب معصوم قم۔ معصوم قم کی ولادت سے پہلے ہی امام صادق نے فرمایا تھا کہ میری اولاد سے ایک خاتون ہوگی جس کا نام فاطمہ ہوگا، وہ قم میں دفن ہوں گی، جو ان کی زیارت کو جائے گا وہ ان کی شفاعت کرے گی۔ امام صادق نے فرمایا من زارہا فلہ جنہ، جس نے ان کی زیارت کی اس کو جنت واجب۔ امام رضا نے فرمایا من زارہا فلہ الجنہ، جس نے ان کی زیارت کی وہ جنت میں چلا گیا۔ امام تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ من زار قبر امتی بقم فلہ الجنہ، جس نے ہماری پھوپھی کی زیارت قم میں کی اس کے لیے جنت ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ من زار المعصوم عارفا بحقہا فلہ الجنہ، جس نے معرفت کے ساتھ زیارت کی اس کے لیے جنت لازمی اور واجب ہے۔ امام رضا نے فرمایا کہ من زار المعصوم بقم کمن زارنی، جس نے معصومہ کی زیارت قم میں کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ کسی نے پوچھا مولا آپ کی زیارت کی جزا اور اجر کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کمن زار رسول اللہ، میری زیارت ویسے ہی ہے جیسے تم نے رسول کی زیارت کی ہو۔ اس لیے ہمارے فقہ میں زیارت قبور کی بڑی اہمیت ہے اور بہت ہی تشویق کی گئی ہے کہ زیارت کو جایا جائے۔ رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ جو میری یا میری اولاد میں کسی کی زیارت کو جائے گا، میں قیامت کے دن اس کے دیدار کو پہنچوں گا اور اس دن کے خوف سے اسے نجات دلاؤں گا۔ امام صادق نے فرمایا جو معرفت کے ساتھ امام حسین کی زیارت کرے گا گویا اس نے 100 حج رسول کے ساتھ انجام دیے، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ 1000 حج اور 1000 عمرے کے برابر اس کا ثواب ہے۔ امام رضا نے فرمایا کہ جس نے معرفت کے ساتھ میری زیارت کی میں اس کی شفاعت کروں گا۔ امام تقی نے فرمایا اس پر جنت واجب ہے جس نے میرے بابا اور میرے پھوپھی کی زیارت کی۔
इमाम अली नकी ने फरमाया कि जिसने शाह अब्दुल अजीम की ज़ियारत की गोया उसने इमाम हुसैन की ज़ियारत की। ये सारी अहादीस वारिद हैं जो हमें ज़ियारत की तस्वीर दिलाती हैं। और उस बीवी की अजमत का क्या कहना कि जिसके कंधे पर शफाअत शियाआन अहले बैत थे। चूँकि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारी बेटी हमारे शियों की शफाअत करेगी। अज़ीज़ान गिरामी नाज़रीन, हरम मासूमा की ज़ियारत गुबार आलूद फिजा में एक उम्मीद की किरण है। अज़मत और गफलत और बेखबरी से बेदारी है। जन्नत की खुशबुओं से मुअत्तर फिजा में जिंदगी गुजारना है। आपकी ज़ियारत इंसान को खुद एतमादी का दर्स देती है, नाउमीदी के गिरदाब से डूबने से बचाती है। हर आने वाला इस हरम में कदम रखने के बाद परदेशी और बेगाना महसूस नहीं करता। ये वो बीवी है जो ज़ायरीन के लिए मिस्ल मादत आगोश फैलाए बैठी है। और ये हमारी भी खुशनसीबी है कि हमने इस दियार में उस बीवी के आगोश में एक मुद्दत तक जिंदगी गुजारी है। ये मासूम न होते हुए भी किरदार में मासूम किरदार रखती हैं, जैसे कि जनाब ज़ैनब कुबरा और जनाब अबुल फज़ल अब्बास मासूम न होते हुए भी किरदार मासूमियत का रखते हैं। आपके मुतल्लिक़ मासूम ने फरमाया है कि आपकी ज़ियारत कौसर मदीना की गुमशुदा ज़ियारत के हमरुतबा है। चूंकि बीवी सैयदा की कब्र का पता नहीं, लेकिन जिसने ज़ियारत कब्र मासूमा किया गोया उसने कब्र कौसर मदीना की ज़ियारत की। इसलिए हम ज़ियारत में कौल मासूम के ऊपर अमल करते हुए, चूंकि इमाम ने फरमाया है कि आप वो बीवी हैं जो शफात करेंगी, हम भी ज़ियारत में यही कहते हैं, या फातिमा फ़ईली फिल जन्नह फ़इन्न लके इंदल्लाह शानन मिन शान। बीवी खुदा के नज़दीक चूंकि आपकी शान और रुतबा है, आप हम सब की शफात करेंगी इंशाअल्लाह। और इमाम सादिक ने फरमाया है कि अल्लाह का हरम मक्का है, रसूल अल्लाह का हरम मदीना है, अली का हरम कूफा है और हमारा हरम कुम है जहां फातिमा दफन होंगी, जिनकी शफाअत से हमारे तमाम शिया जन्नत में दाखिल होंगे। अन्ना हरबी व हरम वलदी बादी कौम, मेरे और मेरे बाद के मेरे औलादों का हरम कुम है। आपकी ज़ियारत गोया ज़ियारत इमाम मासूम है। इमाम रज़ा ने फरमाया है कि जिसने मेरी ज़ियारत की ऐसे पाक हो जाता है कि जैसे अभी मतवल्लिद हुआ है। और यही फरमाया कि मासूमा कुम की ज़ियारत ऐसी है जैसे मेरी ज़ियारत की हो। यानी जिसने मासूम कुम की ज़ियारत कर ली उसने इमाम रज़ा की ज़ियारत कर ली, और जिसने इमाम रज़ा की ज़ियारत कर ली वो गुनाहों से पाक हो गया। तो लफ्ज़ बदल के यूँ कहूँ कि आपकी ज़ियारत गुनाहों का कफ़ारा है और जन्नत की ज़मानत है। क्या कहना उस अजीम बीवी की जिसकी ज़ियारत हमें गुनाहों से बचाती है और जन्नत की ज़मानत भी दिलाती है। आपको करीम अहले बैत मरियम आले मोहम्मद के नाम से भी पुकारा गया। आप वो दरख्शां सितारा हैं जिससे इल्म व मार्फत के प्यासे ईमान का आब व हयात नोश करते हैं। ख़ानदान रिसालत में दो ख़वातीन ऐसी हैं जो अपनी शफाअत से पूरे अहले महशर को बख्शा सकती हैं। एक फातिमा बिनत मोहम्मद, एक फातिमा बिनत मूसा काज़िम। ज़हरा के मुकाम के लिए ये काफ़ी है कि शफाअत आपका हक़ महर है। अज़ीज़ान गिरामी, फातिमा ज़हरा का आईना मासूम कुम है। महमूद मरशी नजफी, जो मरशी नजफी के वालिद थे और नजफ में रहते थे, उन्होंने 40 दिन का चिल्ला किया और रोज़े अली से तवस्सुल किया कि मालूम कर सके कि कब्र फातिमा ज़हरा कहाँ है। ख्वाब में इमाम अली ने जवाब दिया कि खुदा चाहता है कि कब्र ज़हरा मख्फी रहे,
तुम क्यों जानना चाहते हो? कहा, ज़ियारत कब्र का शौक रखता हूं। तो इमाम ने कहा, करीम अहले बैत का दामन थाम लो, कुम में मेरी बेटी फातिमा की कब्र है। कब्र मासूमा दरअसल कब्र जलवा गाह फातिमा है। महमूद मरशी ने अपने बेटे मरशी नजफी को कुम जियारत के लिए भेजा। हजरत आयतुल्लाह हायरी के इसरार पर आगाए मरशी नजफी ने कुम को ही अपना सकूनत के लिए इंतखाब किया और 40 साल तक आप पहले ज़ाहिर बनते रहे जो हर रोज सुबह ज़ियारत मासूम कुम को जाया करते थे। नमाज शब पढ़कर आप दरवाजे दरे रोज़े मासूमा पर चले जाते थे और जब दर खुलता था तो आप पहले शख्स हुआ करते थे जो जाके मासूम कुम को अस्सलाम अलैका या बिन्ते नबी अल्लाह या अस्सलाम अलैका या बिन्ते मूसा इब्न जाफर कह के खिताब किया करते थे। जो भी इस बीवी से मुतवस्सिल हुआ, बीवी ने उसकी मदद की है। खुद जनाब मरशी नजफी जब पहली मरतबा कुम आए तो एक मुद्दत तक एक किराए के मकान पर ठहरे। एक रोज उनकी जोजा ने कहा कि मालिक मकान की जोजा ने बड़ी अजियत दी है और बहुत मुझे बुरा भला कहा है। मरशी नजफी उसी वक्त रोज़े मासूमा तक पहुंचे और आवाज दी, बीबी मैं खुद से नहीं आया हूं, आपके जद ने हुक्म दिया था, मैंने हुक्म की तामील करते हुए नजफ से कुम का सफर किया है। मैं आपका मेहमान हूं, आप मेरी मेजबान हैं, मेरे रहने का इंतजाम आपके जिम्मे है। ये कहकर घर वापस आ गए। कुछ दिन गुजरने के बाद किसी ने दक्कुल बाब किया। इन्होंने दरवाजा खोला तो एक शख्स ने सलाम किया और सलाम करने के बाद एक अशरफी की थैली, एक पैसे की थैली मरशी नजफी को दिया और कहा कि आपके चचा ने भेजा है। और एक रुका था, मरशी नजफी ने जब रुके को पढ़ा तो क्या उनके चचा ने लिखा था कि मैंने एक मन्नत मानी थी कि जब वो मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं कुछ पैसा तुम्हें दूंगा कि तुम उससे मकान खरीद सको। चुनांचे मेरी मन्नत पूरी हो गई है और उसी मन्नत के पूरी होने पर मैं अपने कसम को पूरा कर रहा हूं, अपने मन्नत को पूरा कर रहा हूं। इसके बाद मरशी नजफी ने एक मकान को तलाश किया और उसकी कीमत भी उतनी ही बताई गई जितना उनके चचा ने दिया था। मरशी नजफी ने जाके रोज़े मासूमा पर शुक्राने की नमाज अदा की और कहा, बीबी जो तुझसे मुतवस्सिल होता है तू उसे तन्हा नहीं गुजारती। आप ही के मुतल्लिक एक और रिवायत है कि आप सो रहे थे कि ख्वाब में बीबी तशरीफ लाई और कहा, मरशी उठो और जाके हरम के दरवाजे को खुलवाओ, इसलिए कि काफिला आया है, अगर उसे जगह न मिली तो वो ठंड से की वजह से मर जाएंगे। जनाब मरशी ने फौरन हरम तशरीफ लाए और दरवाजे को खुलवाया। एक काफिला जो ईरान में हिंद और पाकिस्तान से गया था उसे दाखिल हरम किया और उन्हें निजात अता हुई ठंडक से और उन्होंने जाके रोज़े मासूमा में क़याम किया और ख़ुद को महफूज किया। हज़रत आयतुल्लाह इराकी फरमाते हैं कि वो एक मर्ज में मुब्तला हो गए कि हाथों में वर्म हो जाता था और हाथों में जो हाथों के चमड़े थे वो उखड़ रहे थे। कुछ मुद्दत के बाद आगा इराकी मजबूर हो गए और वज़ू की जगह तयम्मुम पर नमाज अदा करते रहे। एक रोज़ मुतवस्सिल हुए, तवस्सुल किया मासूम कुम से। ख्वाब में मासूमा को देखा कि मासूमा ने फरमाया कि तुम दस्ताने पहनो। आगा इराकी कहते हैं कि मैंने चंद दिनों तक दस्ताने पहने तो मर्द मेरा अच्छा हो गया, गोया हमारी शहजादी ने एक नजरे अनायत कर दिया। हज़रत आयतुल्लाह फाजिल लंकरानी कहते हैं कि मैंने एक मन्नत मांगी, 40 दिन तक रोज़े मासूमा पर जाता रहा। एक रोज जाके मैंने कहा, बीबी मैं अपने लिए कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं ये मांगने आया हूं कि मुझ पर एक ऐसा इंकसाफ हो जाए
کہ مجھے آیت تطہیر پر وہ نقطے ہمارے ذہن میں آ جائیں جو آپ اب تک کشف نہ ہوئے ہیں۔ آغا فاضل لنکرانی کہتے ہیں کہ وہ گھر واپس آئے، کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھے، اس کے بعد اپنے حجرے میں تشریف لے گئے جہاں مطالعہ کیا کرتے تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں اس کے بعد مجھ پر وہ انکشاف ہوئے کہ اگر میں 50 سال تک بھی تحقیق کرتا تو مجھے وہ انکشاف حاصل نہ ہوتے۔ فوراً حرم تک آئے اور بیوی کا شکریہ ادا کیا کہ بیوی یہ تیرا ہی کرم ہے کہ تو نے مجھ پہ وہ نقاط ظاہر کر دیے جو میرے تحقیق سے باہر تھے۔ عزیزان کرام، ناظرین، میری معصومہ کبھی بھی اپنے ظاہروں سے غافل نہیں ہوا کرتی۔ آخری ایک واقعہ آپ کے حوالے کر دوں کہ مجاور روز معصومہ راوی ہیں کہ ایک روز رات میں خواب میں نے کسی خاتون کو دیکھا جو یہ کہہ رہی تھی، اٹھو اور مینارے کے چراغ کو روشن کرو۔ میں اٹھا لیکن توجہ نہ دیتے ہوئے پھر سو گیا۔ پھر میں نے سنا کہ کوئی خاتون کہہ رہی ہے، اٹھو جا کے مینار کے چراغ کو روشن کرو۔ میں اٹھا لیکن پھر سو گیا۔ تیسری مرتبہ مجھے ایک بلند آواز سے پکارا گیا، میں کہہ رہی ہوں نا، اٹھو اور جا کے مینارے کے چراغ کو روشن کرو۔ مجاور کہتا ہے میں مینار تک پہنچا اور میں نے مینار کے چراغ کو روشن کیا اور میں پھر آ کے سو گیا، یہ سوچتے ہوئے کہ آخر اس رات کو مینار کے چراغ کو روشن کرنے کا حکم کیوں دے رہا تھا اور کیوں دے رہا تھا، یہاں تک کہ وہ صبح ہو گئی۔ میں صبح کو جب بازار میں جا رہا تھا تو وہاں میں نے ایک قافلے کو دیکھا اور قافلے والے آپس میں بیان کر رہے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اگر رات کو ہمیں مینار کا چراغ نظر نہیں آتا تو ہم راستہ گم ہو چکے تھے، ہم ٹھنڈک میں فنا ہو جاتے، ٹھنڈک میں ہم سب کی موت ہو جاتی۔ فوراً لوٹ کے آتا ہے مجاور اور قبر معصومہ سے لپٹ کے کہتے ہیں، بی بی ہمیں معاف کرنا۔ عزیزو، اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معصوم قم اپنے ظاہروں سے غافل نہیں ہیں۔ ہم ہیں جو اس معصوم قم کی عظمت کو نہیں سمجھتے ہیں، اور اب ہمیں احساس ہو رہا ہے جب ہم ہندوستان کی سرزمین پر ہیں کہ ہم نے کون سی نعمتوں کو کھو دیا ہے۔ جو مدت ہم نے گزاری قوم میں، کتنی عظیم راتیں تھیں، کتنے عظیم دن تھے جو میں نے اپنی ماں معصومہ کے آغوش میں گزارے۔ آج ان کی ولادت کی شب ہے، آئے ہم سب مل کر دعا کریں۔ شہزادی، ہمارے گناہوں نے ہمیں راستہ سے بھٹکا دیا ہے، دنیا کے تاریکیوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، حالات زمانہ نے ہمیں مفلوج کر دیا ہے۔ شہزادی، ہم پر نظر عنایت ہو، ہمیں تاریکیوں سے نور کی طرف گامزن کر دیں۔ ہم جو راہ حق سے دور ہو چکے ہیں، کرم کر دیں۔ بی بی کو ہم اس راستے پر آ جائیں جو صراط مستقیم ہے، حالات کو ہمارے لیے سازگار بنا دے۔ اس بیماری ناگہانی سے ملت اسلامی اور ملت بشریت کو نجات عطا فرما۔ جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ شہزادی، آپ حق میں شفاعت رکھتی ہیں، آپ کی بڑی عزت و شان ہے، خدا کے نزدیک روز محشر ہماری شفاعت فرما دے گی۔ خدایا، تجھے واسطہ ہے آج کی شب کا کہ دنیا میں قبر زیارت معصومہ ہمارے تقدیر میں، ہمارے مقدر میں تحریر فرما، اور روز محشر بی بی کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ ناظرین، آپ کو یہ شب ولادت بہت بہت مبارک ہو، اور انشاءاللہ بی بی کریم اہل بیت کی ایک نظر عنایت ہم سب پر ہو جائے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔